بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بہت بڑے ایک فقیہ تھے، فقہ کے بہت بڑے مشہور امام ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، صاحب تقوی عالم تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک انوکھا اور لازوال باب خلق قرآن کے بارے میں وقت کے خلیفہ کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کا ہے۔ خلیفہ اور اس کے ہم نوا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جبکہ حق پرست علماء کے سرخیل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے واشگاف الفاظ میں اظہار فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے، اور یہ ذات الہی کا وصف ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق تو مٹ جانے والی چیز ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بہرحال یہ ایک طویل باب ہے حق گوئی اور استقامت کا، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشقیں کس دی گئی، بہت کوڑے مارے گئے، ناحق جیل میں مصائبتوں اور اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بالآخر فتح حق کی ہوئی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان اللہ نے چار دانگ عالم میں بلند فرما دی۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بغداد کا مشہور و معروف طبیب احوال پرسی کے لیے حاضر ہوا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ خلیفہ معتصم نے میری کمر میں جو کوڑے لگوائے تھے وہ زخم تو بھر گئے ہیں، لیکن تاحال کمر میں درد کی جگہ پر ابھی کچھ کسک باقی ہے۔ طبیب بغداد نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا اور درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ کیا آپ یہاں پر درد محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اللہ سے اسی جگہ عافیت ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ طبیب کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ درد کی جگہ یہی ہے، چنانچہ میں نے ان کی پیٹھ پر نشتر لگایا تو آپ درد کی شدت سے کانپ گئے، اور ساتھ ہی آپ کی زبان سے نکلا اے اللہ، اے میرے اللہ، معتصم باللہ کی مغفرت فرما۔ اس دوران آپ برابر یہی دعا کرتے رہے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا اور درد سے کسی قدر عافیت محسوس کی تو میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار خلیفہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے آپ پر ناحق ظلم ڈھائے، اور لوگ ظلم کرنے والوں کو بد دعا ہی دیتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دعا اس لیے کر رہا تھا تاکہ اس کا معاملہ دنیا میں ہی اللہ تعالی معاف کر دے اور آخرت میں میرا ان پر کوئی دعویٰ باقی نہ رہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ معتصم باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں قیامت کے دن اس حال میں اٹھوں کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے درمیان کوئی جھگڑا موجود ہو، اس لیے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو بہرحال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے نسبی قرابت داروں یعنی سادات سے بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، ہمیشہ ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جائے اور دل میں ان کے لیے میل نہ رکھا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ظلم و ستم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اعمال سے افراد امت کو کیسا پیارا یہ سبق دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سادات کا سچا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب مراقبہ